بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، ویسے تو آپ بڑی تہجد گزار اور نیک پاک ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا ذکر کیا ہے، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک رات کرسم خاتون تہجد کی نماز میں مشغول تھیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شوہر شیخ جمال الدین سلیمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ چور نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی سوچا تھا کہ یہاں ایک بیوہ عورت اور 4 معصوم بچے مقیم ہیں۔ کسی محافظ مرد کے موجود نہ ہونے سے اس کا کام آسانی کے ساتھ تکمیل پا جائے گا۔ وہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، اس کی نظر کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مادر گرامی اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھیں، جہاں ان کے 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ چور نے دیکھا کہ کرسم خاتون کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ چور کچھ دیر تک اس انتظار میں کھڑا رہا کہ عورت دروازے سے ہٹے تو کمرے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک شب بیدار خاتون ہے جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی ہے۔ بالآخر چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر عورت مزاحم ہوئی تو وہ جبر و تشدد کے ذریعے اسے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر عورت کی جانب دیکھا۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھیں۔ چور آگے بڑھا مگر ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حادثہ تھا۔ چور بہت دیر تک گھر کی دیواروں سے ٹکراتا رہا مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کی تمام راہیں بند پا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ قہر آسمانی ہے، جس نے آنکھوں کی روشنی زائل کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی چور نے چلانا شروع کر دیا۔ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں اور چوری میرا پیشہ ہے۔ میں اس گھر میں بھی چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں سامان و اسباب چرا کر فرار ہو جاتا، اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا ہوں۔ میری نزدیک یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس مکان کی 4 دیواری میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ کہہ کر ہندو چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، شاید وہ اپنی التجا کا جواب سننا چاہتا تھا۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول استغراق کی حالت میں تھیں مگر جب ایک چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگیں تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ مکان کے صحن میں ایک طویل قامت انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو کھو چکا ہے۔ کرسم خاتون کچھ دیر تک اس مضبوط و توانا شخص کی بے کسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں، جسے اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جارحیت اور جسمانی طاقت پر بہت ناز تھا۔ اچانک اجنبی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ سننے والا یقیناً سن رہا ہوگا۔ اسے اس کے خدا کا واسطہ کہ وہ میری حالت زار پر خاموش نہ رہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی میرا مستقل پیشہ ہے، لیکن اگر مجھے میری آنکھوں کی گمشدہ روشنی مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے دل آزاری کے اس کاروبار کو ختم کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ پھر بھی خاموش رہیں۔ اس سکوت مسلسل سے وہ منکر و سرکش انسان مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر اس نے براہ راست خاتون خانہ کو پکارا، میں ان قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تاکہ ایک کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی بحال ہو گئی
تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک لٹیرے کی گریزاری سن کر کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وظیفہ نیم شبی چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہو اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے؟ تائید غیبی پر کلثوم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو اسے راہزنوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل۔ میں تیری بندگی پر نازاں ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا جو بظاہر قوی بھی تھا اور ستم گر بھی۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی رقت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، ہونٹوں میں لرزش تھی۔ مگر اچانک دعا کا انداز بدل گیا۔ تو نے مجھ بے سر و سما کی حفاظت کی اور ایک ظالم انسان کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھا، لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جن کی بینائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اب وہ تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ میں نے اپنا جرم معاف کر دیا، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ تو اس پر قادر ہے کہ وہ تمام عمر آنکھوں کی روشنی سے محروم رہ کر کوچہ گمراہی میں بھٹکتا رہے، اور تو اس پر بھی قادر ہے کہ آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور ہو جائے۔ پھر یکایک اس بت پرست قزاق نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی ہے اور اس کی بینائی بحال ہو چکی ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ محو عبادت تھیں۔ میں اپنے اس عمل پر اس قدر شرمسار ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ پتھر کے پجاری کی آواز کانپ رہی تھی، اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے وہی ذات عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ اس کائنات میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے، ہم سب بے دست و پا اور مجبور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کلثوم خاتون نے نہایت عاجزانہ لہجے میں قزاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرا تو بس اتنا فرض ہے کہ تجھ سے تیرا حل دریافت کروں۔ یقیناً تجھے کسی ضرورت نے پریشان کیا ہوگا کہ تو اس غیر اخلاقی فعل پر آمادہ ہو گیا۔ میرے یہاں تیری حیثیت ایک مہمان کی سی ہے، اگر ہو سکے تو اپنی ضرورت بیان کر، شاید میں تیرے کسی کام آ سکوں۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی بیٹی تھیں، ایک ولی صفت شوہر کی بیوی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ایک لٹیرے کے سامنے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اور لٹیرے کی خجالت کا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین شک ہو جاتی تو اپنے غلیظ و ناپسندیدہ وجود کے ساتھ سینہ خاک میں سما جاتا۔ خاتون بس میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ چور کے ہونٹوں پر ایک عاجزانہ التجا تھی، جیسے وہ کسی کے سامنے کاسہ گدائی لیے کھڑا ہو۔ اے شخص تو نے مجھے کیا ضرر پہنچایا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ کلثوم خاتون نے جواباً فرمایا، میرا یہی جرم کیا کم ہے کہ میں نے آپ جیسی پاک باز عورت کو آزار پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پتھر کا پجاری لحظہ بہ لحظہ پگھلتا جا رہا تھا۔ ان سے معافی مانگ کہ جن کے حقوق تو نے غصب کیے ہیں۔ کلثوم خاتون کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بخشی، مگر تو بے جان اور حقیر چیزوں کی پرستش کرتا رہا ہے۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر، روشنی کی آواز کو سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کلثوم خاتون نے منہ پھیر لیا اور ہندو لٹیرا اس طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ یہ عجیب واقعہ نصف شب کے سناٹے میں پیش آیا تھا۔ قصبے کے کسی فرد کو خبر بھی نہیں تھی کہ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ کے ساتھ
کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ بس ایک خدائے حاضر و ناظر نے اس چور کو داخل ہوتے اور پھر کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہا کو معاف کرتے دیکھا تھا۔ اس لٹیرے کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی گواہی۔ اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور کچھ دیر بعد تاریکی میں اس کا عکس تک ڈوب گیا۔ بظاہر اب کسی جرم کا نشان تھا اور نہ مجرم کا وجود، مگر کون جانے کس کے ذہن میں کیا حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی کیسی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا ایک دراز قامت اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کلثوم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ نے آنے والوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا، آپ نے گزشتہ شب کے واقعہ کو ابھی فراموش نہیں کیا ہوگا۔ میں وہی بے راہ رو انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہ نے لٹیرے سے دریافت کیا۔ اس ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے جس نے بت قدوں میں جلنے والے صدیوں پرانے چراغوں کو بجھا کر رکھ دیا ہے۔ بت پرست لٹیرا زارو قطار رو رہا تھا۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا ہے، ہر طرف گھور اندھیرا ہے، مجھے کوئی دیوتا کوئی بھگوان نظر نہیں آتا۔ بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے کہ ہمارے دل بھی بتوں کے وجود سے پاک ہو جائیں۔ کہو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہا نے آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہزاروں سال سے حلقۂ بتان میں ریست بسر کرنے والے خاندان کے کچھ افراد پر یکا یک خدا نے اپنی رحمت کی نظر کی اور وہ انسان ہدایت پا گیا جو اپنی فطرت میں پتھر کا پجاری اور عادت میں سنگ دل قزاق تھا۔ معتبر تاریخوں میں یہ واقعہ واضح طور پر رقم کیا گیا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اس لٹیرے نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جس جفا کشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اسی سخت کوشی کے ساتھ اس نے آداب شریعت پر عمل کیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمات انجام دیں کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اسی عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت حاصل کی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد شیخ عبداللہ کی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جمال الدین سلیمان اور بڑے بھائی حضرت عیسی الدین محمود کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اوابین کی نیت باندھ لی، اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا۔
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے انتہائی پرسود لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو تو شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اندھیرے میں آگے بڑھیں، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی، بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی، یہ کیا راز ہے، میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ہاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بڑھنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔
تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھیں کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دوبارہ دروازہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا، یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے خادم کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ تو اس نے کہا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے کہا، 2 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، اسے واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے کہا، 5۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ ہاں، قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال کیا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے پکا یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا
دوسرا 5 لایا، میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، ایک کے بدلے 10، اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھیں جس طرح باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔